السلام عليكم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرامين الأفضلين وعلى من وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى إجلالا وإكراما بحبيبه الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرت علامہ مولانا محمد خالد البخاری صاحب حفظہ اللہ تعالی، نائب شیخ الادب جامعہ نظامیہ، وہ حضرت علامہ مولانا محمد ابوبکر صدیق صاحب انواری حفظہ اللہ الباری، امام خطیب مسجد حاضر، عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جمیل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم المرتبہ ہستی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد جو خلیفہ ہوئے وہ ہستی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور آپ کی شان میں کئی آیات مبارکہ نازل ہوئی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کئی ارشادات فرمائے، کئی حدیثیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان فرمائے۔ شان بڑی بلند ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ ہم اپنی مختصر زبان سے آپ کی پوری شان کو بیان نہیں کر سکتے، اور کہنے سننے کی جو مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، ورنہ جب شان بیان کی جائے گی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تو وہ مکمل شان نہیں ہوگی، وہ مکمل اوصاف نہیں ہوں گے، وہ مکمل فضائل نہیں ہوں گے، وہ مکمل مناقب نہیں ہوں گے، بلکہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کا، آپ کے مراتب عالیہ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا وہ شخصیت جو رات کے اوقات کھڑی رہتی ہے، عبادت گزاری، شب بیداری
اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کیا وہ اور کوئی دوسرا شخص دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عالی بیان فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ رہا کہ رات کے وقت اللہ کی عبادت کرتے بندگی کرتے ہیں اس طرح کہ ایک رات میں پوری قرآن کریم ختم کر دیتے ہیں۔ ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا بڑی آسان بات نہیں ہے، اور ہم جیسوں سے ہوتا ہے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھنا یا سننا، سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ ہو گیا بڑی بات ہے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ ہر رات کا رہا، ہر بات ایک قرآن کریم آپ ختم کیا کرتے ہیں۔ آزمین مطلب یہ رات کی عبادت گزاری، یہ حضرت عثمان غنی کی شب بیداری ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ چنانچہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان کی شان میں نازل ہوئی۔ تو اندازہ لگائیے جس شخصیت کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہوں، اس شخصیت کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس کتنا بلند ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، کلام ازلی ہے، کلام قدیم ہے، کلام معجز ہے، اور وہ کلام ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے طے فرما چکا۔ ازل و ابد میں وہ کلام طے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ازل و ابد میں اللہ تعالیٰ طے کر چکا۔ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی اللہ نے ازل و ابد میں رکھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مقدس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں ایک کے بعد ایک آپ کے کرام میں آتی ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا جب وصال ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ حضور نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ حضرت عثمان نے اس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس سے جو سسرالی رشتہ داری تھی، جو سسرالی تعلق تھا، جو قرابت اور رشتہ تھا، وہ رشتہ آج ختم ہو چکا ہے۔ اس افسوس میں اور اس غم میں رو رہا، پھوٹ کر رو رہے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اللہ کا پیغام لے کر کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنی ایک اور شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کرا دیں۔ یہ خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو سناتے ہیں، اور حضرت عثمان کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے ساتھ حضور کی شہزادی کا نکاح ہوا، کیسے ہوا؟ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فیصلے کے طور پر ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح مسلم شریف میں یہ روایت ہے، حضور نے فرمایا میں نے اپنی شہزادیوں کا، اپنی رشتہ دار بیوں میں جو خواتین ہیں ان کا یا کسی اور کا جس کا بھی نکاح میں نے کیا یا کروایا، حضور فرما رہے ہیں جس کا بھی نکاح میں نے کیا یا کروایا وہ سارے نکاح اللہ کے حکم سے کیا اور کروایا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، پھر دوسری شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے ساتھ دونوں نکاح ایک کے بعد ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کروایا۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔
تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کوئی اور شہزادی نکاح کے لیے نہیں تھی. حضور نے فرمایا میں نے کوئی اور شہزادی ہوتی تو میں اس کا نکاح عثمان سے کر دیتا. کوئی اور شہزادی ہوتی نکاح کے قابل ہوتی تو میں عثمان سے اس کا نکاح کرتا. ایک اور روایت میں یہ ہے حضور نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی, اگر میری 100 شہزادیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک میں ان کا نکاح عثمان سے کرتا جاتا, ایک کے بعد ایک اگر وہ دنیا سے گزرتی جاتی تو ایک کے بعد ایک 100 کی 100 شہزادیوں کا نکاح ایک کے بعد دیگر میں عثمان کے ساتھ کرا دیتا. حاضر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو فضیلت حاصل ہے کہ ایک نبی کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آتی ہیں. گفتگو میں طویل کرنا نہیں چاہتا, حضرت کا خطاب کو تفصیل سے سننا ہے, صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان اور آپ کی سیرت کے جو پہلو بہت ہیں. ایک طرف آپ جلیل القدر صحابی خلیفہ صبح اشرف البشرا میں سے ایک اور کئی آپ کی شخصیت کے ایسے منفرد پہلو ہیں کسی اور میں نہیں پایا جاتا ہے. دوسری طرف آپ سخاوت اور فیاضی میں بڑی شان رکھنے والے ہیں, کامیاب تاجر ہیں, سخاوت فرمانے والے ہیں اور کئی آپ کی خصوصیات ہیں. میں صرف ایک واقعہ ذکر کرتے ہوئے گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور صدیقی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے. قحط سالی آگ پڑی, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, بازار میں بیچنے کے لیے اناج نہیں, کھانے کے لیے لوگوں کے پاس بازار میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں, گودام خالی, اسٹورز خالی, دکانیں خالی, گھر کے سارے اناج, سارے دانے, ساری چیزیں کھانے پینے کی ختم ہو چکی ہیں. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, فاقے میں تندرستی کا دور ہے, مالدار ہیں, لیکن جب بازار میں ہی کچھ نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے قحط سالی اسی کا نام. ایسے دور میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں آنے والا رہتا ہے جس میں بھر کر اناج 100 نہیں 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ, 1000 اونٹ اناج سے لدے ہوئے. مولانا ابو بکر اشرفی صاحب تشریف لائیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ 1000 اونٹوں سے لدا اناج سے بھرا قافلہ ہے جو مدینہ طیبہ میں اترتا ہے. 1000 اونٹ کس کے؟ حضرت عثمان. ان 1000 اونٹوں پر جو اناج لدا ہوا ہے, جو دانا ہے کس کا؟ حضرت عثمان. سارے تاجر حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ حضرت یہ اناج آپ ہم کو کتنی قیمت میں فروخت کریں گے؟ کیونکہ تاجرین کو جب مال موجود ہے تو تاجرین کو سامان چاہیے, مال چاہیے تاکہ وہ فروخت کریں, اپنی تجارت کو آگے بڑھا سکیں. اور حضرت عثمان بھی کامیاب تاجر ہیں, تو طریقہ یہی ہے دنیا کا مال آ جائے اور ڈیمانڈ بھی اس کی زیادہ ہو تو جتنی قیمت میں لیے ہیں اس سے کچھ کم, کچھ زیادہ یا اور زیادہ جیسا ڈیمانڈ ہے, ڈیمانڈ کے مطابق زیادہ سے زیادہ پروفٹ لے کر, زیادہ سے زیادہ فائدہ اور نفع لے کر لوگ تاجرین اس کو بیچتے ہیں. لوگ آپ کو آفر دینے لگے, پیشکش کرنے لگے کہ حضرت آپ بتائیے کتنا پروفٹ لے کر آپ دینا چاہتے ہیں. تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ آپ لوگ بتائیے کیا ہے آپ کے پاس.
آپ کا کیا آفر ہے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ 10 روپے میں لیے، جو اناج آپ 10 روپے میں لیے ہیں، ہم آپ سے 12 روپے میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس سے بڑا آفر ہے۔ تو لوگ تعجب کرتے ہیں، اب سمجھتے ہیں کہ بھائی فاقہ ہے اور اناج ہے تو پورے مدینہ طیبہ میں صرف حضرت عثمان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس تو ہے نہیں، کچھ اور بولنے کی بات تو ہے نہیں، جو لینا ہے یہاں سے لینا ہے، تو پیسے بڑھا دیں گے، پروفٹ بڑھا دیں گے، قیمت بڑھا دیں گے، بولنے لگے کہ جو چیز آپ 10 روپے میں لیے، جتنا اناج آپ نے 10 روپے میں لیا ہے اتنا اناج ہم 15 روپے میں لیں گے۔ تو پہلا آفر تھا 20% کے فائدے کا، 20% پروفٹ والا۔ دوسرا آفر آیا 50% پروفٹ والا، 10 روپے کے 12 روپے، 10 روپے کے 15 روپے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس سے اچھا آفر ہے، میرے پاس آفر یہ آیا ہوا ہے کہ اب تاجرین پریشان ہو جاتے ہیں کہ جتنے مدینے کے تاجرین یہیں موجود ہیں، اب ان کے علاوہ اور کون ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آفر یہ ہے کہ جو چیز میں 1 روپے میں لیا ہوں، 10 روپے میں نہیں، جو چیز میں 1 روپے میں لیا ہوں مجھے 10 روپے میں ملنے والی، 1 روپے کے بدلے 10 روپے مجھے ملنے والے ہیں۔ تو سارے تاجرین متفکر ہو جاتے ہیں، فکر مند ہو جاتے ہیں کہ مدینے کے تاجر تو سارے کے سارے یہی حاضر ہیں، اب وہ کون سا تاجر ہے جو 10 کے 12 نہیں، 10 کے 15 نہیں، بلکہ 1 کے 10 دے رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کو کھول کر بیان فرماتے ہیں کہ آپ سارے کے سارے تاجرین گواہ ہو جاؤ، میں اپنے 1000 اونٹ پر لدا یہ جو اناج ہے، یہ سارا کا سارا اناج اہل مدینہ کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں، اللہ کے لیے اسے خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خرچ کرنے کے سلسلے میں کم سے کم وعدہ فرمایا ہے کہ 1 روپیہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 10 روپے کا فرماتا ہے، یہ کم سے کم حد ہے اگر ثواب کی۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 کے 12 نہیں، 10 کے 15 نہیں، بلکہ 1 کے 10 کا آفر خدائی آفر میرے پاس موجود ہے، میں تمہارے سارے آفر کو ٹھکراتا ہوں، میں آپ خدائی آفر کو اختیار کرتا ہوں، سارا کا سارا اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں۔ یہ تاجرین کے لیے نمونہ ہے، مالداروں کے لیے نمونہ ہے۔ ڈیمانڈ جب بازار میں زیادہ ہے تو کوئی بھی تاجر زیادہ سے زیادہ پروفٹ لینا چاہتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی پروفٹ کی فکر نہیں کی، آخرت کے پروفٹ کو دیکھا، دنیا کا فائدہ نہیں دیکھا، آخرت کا اجر و ثواب دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم کو آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کی سیرت کا فیضان حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔